بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے مشیر برائے احتساب و داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب کے حوالے سے کچھ اہم معلومات میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ زیرو ٹالرنس پالیسی والے نئے مشیر احتساب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ احتساب سبقہ کے اصولوں پر عمل کریں گے کیونکہ انہیں خدا کو جواب دینا ہے۔ برائے احتساب و داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے کہا کہ وہ اپنی نئی ذمہ داریاں ایمانداری، شفافیت، قانون اور اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کے ساتھ ادا کرتے ہوئے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اور احتساب سبقہ کے اصولوں پر عمل کریں گے کیونکہ انہیں خدا کو جواب دینا ہے۔ انہوں نے یہ بات انڈیپینڈنٹ اردو سے خصوصی بات کرتے ہوئے کی۔ مصدق عباسی نے وزارت داخلہ میں قائم اپنے نئے دفتر کا چارج سنبھال لیا جو کہ 24 جنوری کو سابق مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کا اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے پر خالی ہوا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 26 جنوری کو مصدق عباسی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ 68 سالہ مصدق عباسی صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد کے گاؤں بیروٹ کے ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ قومی احتساب بیورو میں احتساب کا وسیع تجربہ رکھنے والی ایک اہم شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ گاؤں میں تعلیمی سہولیات نہ ہونے کے باعث مصدق عباسی کا بچپن دور دراز کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے گزرا۔ پڑھائی کے ساتھ مال مویشی اور امور زمینداری سر انجام دیتے مصدق عباسی نے پرائمری اور مڈل تک تعلیم بیروٹ سے حاصل کی، جبکہ میٹرک راولپنڈی کی تحصیل مری کے ایک ہائی اسکول اوسیا سے کیا۔ مصدق عباسی کے والد محمد صادق عباسی ایک علمی اور سیاسی شخصیت تھے جو کہ علاقے میں زمیندار کے شعبے سے منسلک رہے۔ مصدق عباسی کے والد محترم صادق عباسی قیام پاکستان قبل اور بعد میں جماعت اسلامی سے وابستہ رہے اور علاقے میں اس کے اجلاس بھی منعقد کروایا کرتے تھے۔ مصدق عباسی نے گورنمنٹ کالج مظفر آباد سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد 1974 میں پاکستان آرمی میں بحیثیت کمیشنڈ آفیسر شمولیت اختیار کی اور 2 سال کی تربیت مکمل کرنے کے بعد بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپنی عسکری زندگی کی شروعات کی اور کرنل کے عہدے تک آرمی ایویشن میں بطور پائلٹ 24 اسکواڈرن کی کمانڈ کی۔ بعد ازاں انہوں نے سندھ رینجرز میں خدمات سر انجام دیں اور وہیں سے بریگیڈیئر رینک میں ریٹائرڈ ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سابق صدر جنرل مشرف کے دور میں قومی احتساب بیورو میں بحیثیت ڈائریکٹر ریسرچر تعینات ہوئے۔ بعد ازاں انہیں پشاور میں ڈائریکٹر جنرل نیب خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا۔ 2011 میں ان کا تبادلہ پشاور سے اسلام آباد کر دیا گیا۔ وہیں سے نیب میں 12 برس خدمات سر انجام دینے کے بعد ریٹائرڈ ہو کر ملک کی جامعات میں بدعنوانی کے موضوعات پر لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ مختلف اخبارات کے لیے آرٹیکلز لکھنے لگے۔ قومی احتساب بیورو اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایک افسر شبیر احمد نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا انہوں نے مصدق عباسی کے ماتحت اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں کام کیا، جبکہ 14 دسمبر 2011 کو ان کا پشاور سے تبادلہ کر کے ڈائریکٹر جنرل اسپیشل آپریشن اسلام آباد پوسٹ کیا گیا۔ انہیں بعد ازاں اس عہدے سے ہٹا کر ڈائریکٹر جنرل قومی احتساب بیورو آگاہی و تدارک اسلام آباد بنایا گیا اور وہیں سے 12 فروری 2014 کو وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں تعیناتی کے دوران انہوں نے رینٹل پاور کیس، جبکہ پشاور میں تعیناتی کے دوران موجودہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا امیر مقام کی زائد اثاثہ جات میں نیب طلبی کے علاوہ خیبر پختونخوا پولیس اسلحہ اسکینڈل کیس کی نگرانی بھی کی۔ نیب کے ایک سابق سینئر عہدیداران نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا قومی احتساب بیورو میں مصدق عباسی کا شمار بہترین افسر کے طور پر کیا جاتا تھا، مگر اپنے فیصلوں پر بضد ہونے کے باعث مقامی حکومتوں کے ساتھ ماحول اکثر تناؤ کا شکار رہتا تھا، اس لیے اکثر بڑے کیسوں کی تفتیش انہیں نہیں سونپی جاتی تھی اور ان کی سروس زیادہ تر تبادلوں کی نظر ہوئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مصدق عباسی کی قابلیت کی وجہ سے ادارے کے تفتیشی افسران ان سے صلاح مشورہ لیا کرتے تھے، مگر سیاسی دباؤ کے باعث خود مصدق عباسی کو کھل کر کام کرنے کے کم ہی موقع میسر آئے۔ مصدق عباسی کے خلاف پشاور میں ایک شخص کی شکایت پر انکوائری بھی ہوئی جو بعد میں ثابت نہ ہو پائی۔ مصدق عباسی کے چھوٹے بھائی ولید عباسی نے نیوز ایجنسیوں کو بتایا مصدق عباسی نے اپنی عسکری سروس کے دوران پیشہ ورانہ تعلیم کے ساتھ LLB کی ڈگری کی اور MBA میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ ولید عباسی نے بتایا کہ ان کے والد صادق عباسی زمیندار کے ساتھ ساتھ ٹھیکیداری
بھی کرتے رہے اور ان کا سیاسی تعلق صرف جماعت اسلامی سے رہا۔ والد صاحب نے جماعت اسلامی کے کئی پروگرام بھی گھر میں منعقد کروائے۔ ان کا خاکسار تحریک یا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ مصدق عباسی کے بھتیجے عطاء الرحمن عباسی نے بتایا کہ یہ خوشی کا مقام ہے کہ حکومت نے قابلیت کی بنیاد پر مصدق عباسی کو مشیر احتساب بنایا ہے۔ اگر انہیں کام کرنے دیا گیا تو وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، کسی گروہ سے ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ مصدق عباسی کے ایک دیرینہ دوست سعید احمد عباسی کے مطابق نیب میں ان کی کارکردگی کے چرچے اور پروفائل کی بنیاد پر حکومت نے انہیں اس عہدے کے لیے چنا ہے، جو کہ ان کے لیے اور علاقے کے لیے باعث فخر ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے مصدق عباسی کی تقرری پر اظہار خیال جاننا چاہا، مگر متعدد کوششوں کے بعد وہ اس کے متعلق موقف دینے سے گریز کرتے رہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر سردار مہتاب احمد خان نے مصدق عباسی کی تعیناتی پر موقف دینے سے معذرت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کافی سوچ بچار کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس پر چپ سادھ لی جائے، کیونکہ میرا مصدق عباسی سے گہرا ذاتی تعلق رہا ہے اور میں نہیں چاہتا اس پر کوئی سیاسی تبصرہ ممکن ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی پاکستان کے نئے مشیر احتساب مصدق عباسی کے حوالے سے کچھ اہم معلومات۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔